باب الصلاة فی مواد الخسف والعذاب ویذکر ان علی رضی اللہ عنہ کرہ الصلاة بخسف بابل عن عبداللہ بن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال لا تدخلوا على هؤلاء المعذبین الا ان تکونوا باکین فإن لم تکونوا باکین فلا تدخلوا علیہم لا یصیبکم ما اصابہم۔ امام بخاری نے باب قائم کیا ہے کہ ایسی زمین جس کو عذاب کی وجہ سے دھنسا دیا گیا ہو زمین کے اندر، یا ایسی جگہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا ہو، اس پر نماز پڑھنے کا بیان۔ اس کے بعد انہوں نے ایک اثر آگے بیان کیا ہے حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کے بارے میں، کہ حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم ایسی جگہ پہ جہاں عذاب نازل کیا گیا ہو، یعنی زمین کو اندر دھنسا دیا گیا ہو، وہاں پہ نماز پڑھنے کو حضرت علی مکروہ سمجھتے تھے، یعنی بابل کی زمین کو وہاں پہ نماز آپ نے نہیں پڑھی، آپ اس کو مکروہ سمجھتے تھے۔ اس کے بعد حدیث مبارکہ درج کی ہے۔ حدیث مبارکہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایسی جگہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا ہے وہاں پہ تم داخل نہ ہو۔ اگر تم داخل ہو تو اس حال میں کہ تم روتے ہوئے وہاں سے داخل ہو، کہیں وہ عذاب جو ان کے اوپر نازل ہوا ہے وہ عذاب تمہارے اوپر نازل نہ ہو جائے۔ باب جو ہے یہ اس چیز کے متعلق امام بخاری نے قائم کیا ہے، مگر انہوں نے اس پہ حکم نہیں لگایا کہ جی وہاں پہ نماز پڑھنا جائز ہے یا ناجائز ہے۔ انہوں نے صرف عنوان قائم کیا ہے۔ آگے جو انہوں نے روایت اور اثر درج کیا ہے اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ایسی جگہ پہ نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے، کہ ایسی جگہ پہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہو جائے وہاں پہ سیر و سیاحت کے لیے جانا یا وہاں جا کے نماز پڑھنا یا وہاں رہائش اختیار کرنا یہ شرعاً درست نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دینے والی بات ہے، وہاں پہ نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ جا رہے تھے اور آپ کے ساتھ آپ کے اصحاب تھے، صحابہ بھی ساتھ تھے، تو صحابہ کہتے ہیں کہ ایک جگہ پہ نماز کا ٹائم ہوا تو ہم نے آواز دی نماز کے لیے۔ حضرت علی شیر خدا نے آواز تو سنی مگر آپ رکے نہیں، آپ چلتے رہے، حتیٰ کہ ہم نے دوسری بار پھر کہا نماز کا کہ جی نماز کرنا ہے میں تو نماز پڑھ لیں، تو حضرت علی نہیں رکے۔ پھر تیسری بار کہا، جب ہم اس مقام سے اس میدان سے نکل گئے بابل سے، تو وہاں جا کے حضرت علی شیر خدا رکے اور آپ نے فرمایا کہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا ہو وہاں میں نماز نہیں پڑھ سکتا۔ یعنی نماز ایک افضل عبادت ہے، جب نماز نہیں پڑھی جا رہی تو باقی کام تو بدرجہ اولا ختم ہو گئے، وہاں نہیں کیے جا سکتے۔ تو حضرت علی شیر خدا نے وہاں نماز نہیں پڑھی، اور اسی کی تائید میں یہ روایت ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ جہاں عذاب نازل ہوا ہو وہاں سے روتے ہوئے تم گزر جاؤ، اللہ تعالیٰ کا خوف اور ڈر محسوس کرو اور اس عذاب کو یاد کرو، کہیں وہ عذاب جو ان پہ نازل ہوا ہے وہ عذاب تمہارے اوپر نازل نہ ہو جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ تبوک کے لیے جا رہے تھے، تو غزوہ تبوک کے لیے جاتے ہوئے درمیان میں ایک مقام آیا، مقام حجر، وہاں پہ صحابہ نے پڑاؤ کر لیا، صحابہ رک گئے اور وہاں سے کنویں سے پانی لے کے انہوں نے آٹا وغیرہ بھی گوندھ لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیچھے سے جب وہاں پہنچے تو آپ نے صحابہ کرام کو وہاں سے اٹھ کے کوچ کرنے کا حکم دیا۔ آپ نے فرمایا کہ یہاں سے نکلو، کیوں؟ اس لیے کہ وہ قوم سمود میں سے حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کی وہ جگہ تھی جہاں پہ ان کے اوپر عذاب نازل ہوا تھا، وہ مقام تھا، یہ غالباً سعودی عرب کے اندر ہے۔ تو وہاں پہ آپ نے رکنے نہیں دیا صحابہ کو۔ جب وہاں سے کوچ کو حکم دیا تو صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں حضور نے کہا یہاں رکنا بھی نہیں ہے اور یہاں سے ان کنووں سے پانی بھی نہیں لینا، جو تم نے لیا ہے وہ پانی گرا دو۔ تو صحابہ نے کہا ہم نے اس سے پانی لے کے تو آٹا بھی گوندھ لیا ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ آٹے کی روٹی نہیں بنانی، وہ آٹا جو ہے وہ اپنے جانوروں کو کھلا دو، لیکن پانی وغیرہ ہر چیز گرا دو، یہاں سے کچھ بھی نہیں لیں گے۔ تو اس مقام سے نکل کے
اس مقام سے آگے جا کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں اب پانی لو، لیکن پانی اس کنویں سے لو جس کنویں سے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی جو ہے وہ پانی پیتی تھی، اس کے علاوہ پانی نہیں لینا۔ یعنی اس مقام کو نسبت اللہ کے نبی کے ساتھ تھی۔ اس کنویں کو عذاب تو نازل ہوا ہے، اس پوری قوم کے اوپر نازل ہوا ہے، لیکن وہ اونٹنی، وہ کنواں جس کو نسبت اللہ کے نبی کی اونٹنی کے ساتھ تھی، حضور نے فرمایا وہ استعمال کر لو، کیونکہ نہ اللہ تعالیٰ کے انبیاء پہ عذاب آتا ہے اور نہ انبیاء کے ساتھ جن چیزوں کو نسبت ہوتی ہے ان کے اوپر بھی عذاب نہیں آتا۔ اس لیے حضور نے فرمایا اس کنویں سے پانی لے لو، اس کے علاوہ کہیں سے پانی نہیں لینا۔ تو یہ چیز اس بات پہ دلالت کرتی ہے۔ ہاں اس کے بعد روایت ہے، یہ مسلم شریف کے اندر تفصیل سے گزری ہے، جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے گزرے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تیزی کے ساتھ وہاں سے گزرے، اور آپ نے اپنے اوپر ایسے چادر، چہرے کے اوپر چادر رکھی ہوئی تھی، چہرہ ڈھانپ کے سر جھکا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم استغفار کرتے ہوئے تیزی سے گزرے اس مقام سے جہاں پہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کو عذاب آیا تھا وہاں پہ۔ تو ہمارے لیے حکم یہی ہے کہ ایسی جگہوں پہ سیر و سیاحت کے لیے نہ جائیں، اللہ تعالیٰ کا خوف محسوس کرنا چاہیے۔ اور یہ ہمارا جو ہے نا سندھ کے اندر، وہاں پہ جہالت زیادہ ہے اور حکمران تو ویسے ہی جہالت کے اعلیٰ معراج کے اوپر ہیں، تو وہ سندھی کہتے ہیں کہ جی یہ مونجو داڑو جو ہے یہ ہماری ثقافت ہے، حالانکہ وہ ایک پہلے نمبر پہ وہ مسلم قوم نہیں تھی، غیر مسلم تھے۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ زمین کے اندر دھنسی ہوئی عذاب والی جگہ ہے، تو تم عذاب والی جگہ کو اپنی ثقافت کہہ کے یا اس کو قومی ورثہ بنا کے یا اس کو سیر و سیاحت کی جگہ بنا کے، یہ اللہ تعالیٰ کے غضب کو دعوت دینے والی بات ہے۔ اور ابتدا میں اب تو میرے خیال میں وہ ختم ہو گئے، 1 روپے یا 2 روپے کے نوٹ کے اوپر اس کی تصویر بھی تھی، مونجو داڑو کے کھنڈرات کی۔ تو یہ جو پرانی قوموں کے کھنڈرات ہیں یہ عبرت کی جگہیں ہیں، یہ سیر و سیاحت کی جگہیں نہیں ہے۔ سیر و سیاحت کے لیے جانا چاہیے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد گرامی ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل سیروا فی الارض، زمین کے اندر گھومو پھرو، اللہ تعالیٰ کی قدرت کے نظارے دیکھو، لیکن اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل کیا وہاں نہ جاؤ، جو کھنڈرات بن گئے ہیں وہاں پہ بھی نہ جاؤ، جو اللہ تعالیٰ کی قدرت کی جگہ ہیں وہاں جاؤ، خوبصورت جگہ ہیں وہاں جاؤ۔ تو یہ جو ہم گھومنے پھرنے جاتے ہیں تو کوشش کیا کریں ایسی جگہوں کے اوپر کبھی نہ جائیں، اگر وہاں سے اتفاقاً گزرنا پڑ بھی جائے تو استغفار کرتے ہوئے جس طرح حضور گزرے ہیں اس طرح گزرنا چاہیے۔ تو 17 جگہ ایسی ہیں جہاں پہ نماز پڑھنا شرعاً درست نہیں۔ پہلے نمبر پہ بیت الخلاء، واش روم جو ہے وہاں پہ نماز آپ نہیں پڑھ سکتے۔ ذبح خانہ جہاں جانور ذبح کیے جاتے ہیں وہاں پہ نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ عام رستہ شارع عام جو ہے وہاں نماز نہیں پڑھ سکتے۔ حمام کے اندر نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ اونٹوں کے باڑے کے اندر نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ بیت اللہ کی چھت پہ آپ نماز نہیں پڑھ سکتے۔ بیت الخلاء کی دیوار پہ اگر نجاست لگی ہو تو نماز نہیں پڑھ سکتے، یا بیت الخلاء کی دیوار نہ بھی ہو ویسے دیوار پہ نجاست لگی ہو تو نماز نہیں پڑھ سکتے۔ جس طرح کہ ہمارے گاؤں کے اندر دیہاتوں میں وہ بھینس کے گوبر کو اس کی گول گول بنا کے تو دیوار پہ لگاتے ہیں، حالانکہ وہ نجس ہے، اگر وہ سامنے دیوار پہ وہ لگی ہو تو آپ کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے۔ اس کے بعد گرجا گھر ہے، وہاں پہ نماز نہیں پڑھ سکتے۔ یہودیوں کی عبادت گاہ ہے، وہاں نماز نہیں پڑھ سکتے۔ سامنے والی جہاں آپ نماز پڑھ رہے ہیں اس کے سامنے جو دیوار ہے اس کے اوپر اگر مجسمہ نصب ہے یا تصویر نصب ہے تو وہاں پہ بھی نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ دار العذاب، جہاں پہ اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا ہے، چاہے وہ زمین دھنسائی گئی ہو اندر یا ویسے عذاب اللہ تعالیٰ کا نازل ہوا ہو، ایسی جگہ پہ بھی نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ غصب شدہ زمین پہ میں نے قبضہ کر لیا ہے، ایسی جگہ کے اوپر نماز پڑھنا بھی شرعاً درست نہیں ہے۔ اس کے بعد آ گیا سوئے ہوئے شخص کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا۔ بندہ لیٹا ہوا ہے اس کی طرف آپ منہ کر کے نماز نہیں پڑھ سکتے۔ بعض لوگ بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں آپس میں گروپ بنا کے، تو ان کی طرف منہ کر کے بھی نماز پڑھنا درست نہیں ہے۔ مسجد ضرار کے اندر نماز پڑھنا درست نہیں ہے، اور ایسے لوگوں کے بیچ نماز پڑھنا یا ان کے ساتھ نماز پڑھنا جن کے اوپر کفر کا فتویٰ ہے، ایسے لوگوں میں بھی نماز پڑھنا درست نہیں ہے۔
یہ غصب شدہ زمین جو ہے یہ ہمارے ہاں عام چلتا ہے، جو تگڑا ہے، پیسے والا ہے، وہ زیادہ زمین پہ قبضہ کرتے ہیں تو اس کو قانونی حیثیت دینے کے لیے اس کے ایک گوشے پہ مسجد بنا دیتے ہیں۔ مسجد بنائی تو ساتھ دوسری زمین پہ بھی قبضہ ہو گیا۔ یہ قبضہ کرنے کا سب سے آسان پاکستانیوں کا آسان اور سستا اور مذہبی لحاظ سے قانونی طریقہ ہمارے پاس ہے۔ 5-6 ایکڑ پہ قبضہ کیا اور اس کے کونے میں تھوڑی سی جگہ پہ مسجد بھی بنا دی، رب بھی راضی رہے اور شیطان بھی ناراض نہ ہو۔ اس طرح کی زمین، مثال ہے ان کی زمین ہے، ڈاکٹر صاحب کی زمین ہے، میں قبضہ کر کے اوپر مسجد بنا بھی دوں تو اس مسجد کے اندر نماز پڑھنا درست نہیں ہے۔ ان قبضے کی زمین چاہے کسی فرد واحد کی زمین ہو یا سرکاری زمین ہو، جس طرح اسلام آباد کے اندر سرکاری زمینوں پہ قبضے کر کے تو مسجدیں بنا رہے ہیں، ایسی مسجد کے اندر بھی نماز پڑھنا درست نہیں ہے۔ کیوں درست نہیں ہے؟ کہ اس لیے کہ وہ کسی کا حق غصب کر کے اس کے اوپر مسجد بنائی گئی ہے۔ تو ایسی مساجد کے اندر احتیاط کرنی چاہیے، اور جو لوگ یہ بناتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے غضب کو دعوت دینے والی بات ہے۔ یہ ایسی مسجد بنانے سے کوئی ثواب نہیں ملے گا، الٹا گناہ بھی ہوگا، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب ہے۔